بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ نیوز اور میں ہوں نازیہ چودھری۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں تعلیمی ادارے بند ہیں مگر امتحانی بورڈز میں داخلے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عمران ارشاد۔ ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی عمران، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، تعلیمی ادارے بند ہیں مگر امتحانی بورڈز میں داخلے جاری ہیں، اسی حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، جب سے پاکستان بنا ہے ہر حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تعلیمی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے، مگر افسوس کے ساتھ کسی بھی حکومت کی ترجیح تعلیم نہ تھی نہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک اگر لٹریسی ریٹ سالانہ صرف 1% بھی بڑھتا تو آج پاکستان کا لٹریسی ریٹ 95+ ہوتا، یعنی 95% سے زیادہ شرح خواندگی ہوتی۔ مگر افسوس کے ساتھ آج پاکستان سے لٹریسی ریٹ میں بنگلہ دیش آگے ہے، سری لنکا آگے ہے، حتیٰ کہ ہمارا ہمسایہ ملک جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ سب سے ہار جائیں مگر انڈیا سے نہ ہاریں، وہ ملک انڈیا ہم سے شرح خواندگی میں آگے ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ افغانستان جیسا ملک معیار تعلیم میں ہم سے کئی گنا آگے ہے۔ اب جو بات آپ نے کی کہ سکولز بند ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، گویا تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، مگر جو امتحانی بورڈز ہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہو یا جو بھی تعلیمی امتحانی ادارے ہیں، وہ ایڈمیشن کے نام پہ فیسز وصول کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سراسر غریب طلباء کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سال 2020 کے امتحانات کے لیے آپ نے 9th سے امتحانی فیس وصول کی مگر ان کے امتحانات نہیں ہوئے۔ آپ نے فرسٹ ایئر سے فیس وصول کی مگر فرسٹ ایئر کے امتحانات نہیں ہوئے۔ اب نہ آپ نے اپنے نگران جو امتحان جب دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو انویجیلیشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ نے کچھ نہیں پے کیا کیونکہ امتحانات نہیں ہوئے۔ آپ نے پیپر چیکنگ کے لیے جو خرچ کرنا تھا اساتذہ کو کچھ نہیں دیا۔ پھر جو رزلٹ تیاری میں اخراجات آتے تھے وہ نہیں ہوئے، اور پھر ڈاک کے جو اخراجات تھے جو آپ رزلٹ بھیجتے تھے طلباء کو اس پہ کوئی خرچ نہیں آیا۔ تو جب خرچہ کوئی نہیں ہوا تو آپ دوبارہ امتحانی فیس کیوں وصول کر رہے ہیں؟ اور افسوس در افسوس یہ کہ اس پہ تمام ادارے، ایجوکیشن منسٹر اور خود عمران خان صاحب مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں۔ ان کی یہ خاموشی نہ صرف طلباء کے اوپر بوجھ ہے بلکہ ظلم اور زیادتی کے مترادف ہے۔ تو کیا سر امتحانات نہیں ہونے چاہیے؟ جی، امتحانات ہونے چاہیے مگر اعتراض ہے امتحانات کے طریقہ کار پر، امتحانات کی بے ضابطگیوں پر اور امتحانات کے نام پر ہونے والی ناانصافیوں پر۔ آپ دیکھیں، ایک بچہ 10 سال پڑھتا رہا، اس کو آپ صرف 2 سے 2.5 گھنٹوں میں کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ذہین تھا یا نالائق، وہ کج ذہن تھا یا وہ اعلیٰ ذہن کا مالک تھا؟ کیا اس نے 10 سال محنت کی یا نہیں کی؟ اب مثال کے طور پہ آپ فرض کر لیں وہ 10 سال پڑھتا رہا
مگر جب امتحانات قریب تھے اس سے پہلے اچانک فوتگی ہو گئی، اس سے پہلے حادثہ ہو گیا، یا امتحان سے کچھ دن پہلے کوئی گھر میں شادی بیاہ یا تقریب آ گئی، سو وہ مکمل ٹائم امتحانات کے دنوں میں تعلیم کو نہ دے سکا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں؟ پھر اس نظام میں جو غلطی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں ایک نابینا شخص ہے، وہ خود نہیں لکھ سکتا، وہ پیپر لکھنے کے لیے کسی رائٹر کو لیتا ہے، اب اس رائٹر کو اس نے بتانا ہے کہ یہ لکھو، اور لکھنے والے نے سن کے لکھنا ہے، اور وہ لکھنے والا بھی تعلیم کے درجے میں اس نابینا شخص سے پیچھے ہوگا۔ گویا اگر 10th کا امتحان ہو رہا ہے تو اسے رائٹر 8th کلاس کا یا 7th کا دیا جائے گا۔ اب 7th والے بچے کو سمجھانا، سپیلنگ بتانا، اور ظلم یہ ہے کہ اس نابینا شخص کو بھی اتنے ہی منٹ اور اتنا ہی وقت دیا جاتا ہے جتنا کہ ایک عام نارمل اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا ہے۔ سو ایک تو ظلم کے ٹائم کم دیا گیا، دوسرا رائٹر کم درجے کا دیا گیا، اور پھر دیکھیں کہ آپ 10 سالہ کارکردگی کو 2 گھنٹوں میں چیک کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بڑی بات دیکھیں کہ جب پیپر ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بے ضابطگی اور ناانصافی دیکھیں کہ کچھ جو چیئرمین، ایم پی اے، ایم این اے، ان کے جو تعلق واسطے والے چودھری اور وڈیرے کے بچے ہوتے ہیں، وہ جو نگرانی کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بطور سفارش آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ نگران لائق سٹوڈنٹ کے ارد گرد نالائقوں کو بٹھا دیتا ہے کہ وہ چیٹنگ کرے اور پیپر حل کر کے پاس ہو جائے۔ اور اس سے بڑا ظلم دیکھیں کہ اس نظام تعلیم کا بگاڑ کہ ایک بچے نے 10 سال پڑھا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کا ایندھن ہے۔ اب اسلامیات کا پیپر ہے اور اس میں یہی حدیث آ گئی ترجمہ اور تشریح کے لیے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اب اسٹوڈنٹ وہ پیپر حل کرنے کے لیے اور اسی حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھوانے کے لیے نذرانہ جیب میں سے نکال کر، وہ 5000 کی صورت میں ہو، 10,000 کی صورت میں ہو، وہ ٹیچر کو دے رہا ہے، نگران کو۔ اور نگران صاحب وہ ہیں جو نہ صرف پچھلے 20-30 سال سے وہی حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ اس نذرانے کو، اس تحفے کو، اس رشوت کو قبول بھی کرتے ہیں، اور اس سٹوڈنٹ کا پیپر لے کے کسی لائق سٹوڈنٹ کو دیتے ہیں کہ بیٹے یہ حل کر دو۔ تو جب ایسا نظام تعلیم ہوگا تو پھر اس معاشرے میں جابر بن حیان، بو علی سینا، محمد بن قاسم، البیرونی، الرازی اور غزالی جیسے عظیم اسکالر کیسے پیدا ہوں گے؟ سو اس نظام میں بہت بڑا بگاڑ ہے۔ لیکن سر امتحانی بورڈز تو پیپر کی چیکنگ اور رزلٹ کی تیاری میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پیپر چیکنگ کی نام پر تعلیمی بورڈز ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اب پہلی بنیادی بات یہ ذہن نشین کرنے سے تعلق رکھتی ہے کہ پیپر چیکنگ کے لیے اور امتحانات کی نگرانی کے لیے بورڈ کے پاس سرے سے کوئی اپنا عملہ، اپنا سٹاف ہے ہی نہیں۔ جب امتحانات آتے ہیں گورنمنٹ سکول سے، گورنمنٹ کالجز سے ٹیچرز کو منگوایا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹیچرز جو اپنے ادارے کو اور سٹوڈنٹس کو چھوڑ کر آئے ہیں،
وہاں پڑھانے کی بجائے یہاں پہ اپنے الگ سے الاؤنس اور الگ سے روپے پیسے بنانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو یقیناً بددیانتی کر رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے انصاف کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں، اب پیپر چیکنگ ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا ٹیبل ہے، اس کے ارد گرد ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں پیپر چیک کرنے کے لیے۔ اب ان کو 100 یا 80 پیپرز کا ایک بنڈل مل گیا جو انہوں نے چیک کرنا ہے، اور ایک پیپر کے انہیں 40 روپے کے آس پاس پیسے مل رہے ہیں۔ اب پیپر چیک کرنے والا سٹاف میوزک بھی سن رہا ہے، چائے کا دور بھی چل رہا ہے، اور آپس میں خوش گپیاں بھی چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے۔ گویا ایک طرف دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جلد از جلد پیپر چیک ہوں، گویا ہول سیل میلہ ہے کہ اس سے جتنا لوٹا جا سکتا ہے لوٹا جا سکے، اور طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جائے۔ کسی کو کوئی غرض نہیں کہ کسی کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، ہر کوئی اس دوڑ میں شامل ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ روپے بنا لوں۔ گویا تعلیمی بورڈ اور ہماری یونیورسٹیز اسناد دینے اور ڈگری دینے کی فیکٹریاں بن چکی ہیں، ان کا تعلیم اور معیار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ یہ چیئرمین بورڈ جو ہے اگر میری بات کی تردید کرتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ جب کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پیپر صحیح دیا تھا، مجھے نمبر کم ملے، وہ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، آپ اسے پیپر ری چیک کرنے ہی نہیں دیتے، اس کے سامنے پیپر رکھتے ہیں، پہلے تو اس سے آپ فیس وصول کرتے ہیں، جو غلطی آپ کی ہے، آپ کے سٹاف کی غلطی ہے، پیپر چیک کرنے والوں کی غلطی ہے، لیکن آپ اسٹوڈنٹ سے فیس لیتے ہیں پیپر چیکنگ کے نام پر۔ پیپر چیک کرنے کے لیے وہ آیا، پھر کیا ہوا، اسے کہا نمبر کاؤنٹ کر لیں، اگر آپ نے پیپر ٹھیک لکھا تھا یا غلط لکھا تھا۔ اگر صحیح لکھا تھا اور پیپر چیکنگ میں چیکر نے کراس کر دیا، کہا یہ سوال غلط ہے، اور آپ نے دیکھا یہ تو بالکل صحیح لکھا ہوا تھا، کتاب کے ساتھ میچ کر رہا ہے، بالکل صحیح ہے، اور کہیں میں نے غلطی نہیں کی، تو آپ کا جو سٹاف ہے وہ کہے گا آپ پیپر کے نمبر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، پیپر ری چیکنگ گویا نمبر کم یا زیادہ اس سوال کے نہیں مل سکتے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہے، تو اس کو بہرحال بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ لوگ صحیح ہو جائیں اور پیپر ری چیک ہی ہونے لگ جائیں، اور ری چیکنگ کے دوران آپ کے پاس اس سبجیکٹ کا ماہر اور تجربہ کار ٹیچر بیٹھا ہو، تو پھر نہ صرف بہت سارے پول کھل جائیں گے، بہت سارے بھید کھل جائیں گے، بلکہ اس طریقہ امتحانات پر بھی بہت سارے سوالیہ نشانات اٹھیں گے، مگر آپ اس لیے پیپر چیکنگ کی مد میں فیس وصول کر لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو پیپر چیک نہیں کرواتے۔ جی عمران بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ جی اب مسائل کے حل کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ شیخ مرحوم کا قول آج بھی مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم کے بدل جانے سے۔ ہم لوگ، ہمارے جو حکمران ہیں وہ کرتے کیا ہیں، کبھی آکسفورڈ سے سلیبس اٹھا لیا، کبھی کیمبرج کی طرز پہ اے لیول کو لے آئے، کبھی ہم کہتے ہیں ترکی ترقی کر رہا ہے تو ترکی کے ماڈل پہ کام کریں، کبھی کہتے ہیں کہ چائنا ترقی کر رہا ہے، ہم چائنا سے ایجوکیشن سسٹم لے لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی خام خیالی اور غلط طرز عمل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے مسائل
اس علاقے کے الگ ہیں، یہاں کی الگ صورتحال ہے، یہاں کے جو علاقائی مسائل ہیں ان کے مطابق ہمارا نہ صرف نصاب تعلیم تیار ہونا چاہیے بلکہ اس کے مطابق ہمیں تمام تر سلیبس اور ہر چیز کو دوبارہ سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ہماری ویڈیوز کو اور ہمارے پروگرام کو ہزاروں اور لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، اور اگر گورنمنٹ اس سلسلے میں مخلص ہے تو میں نے مکمل ہوم ورک کر رکھا ہے کہ تعلیمی مسائل کا حل کیسے ہے، اور میرے مضامین مختلف نیوز پیپرز کے اوپر شائع بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اگر وہ سیریس ہیں تو ان سے استفادہ کریں اور ان مسائل کے حل کے لیے ڈسکس کریں، تو انشاءاللہ ملک میں اور اس نظام تعلیم میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ جی عمران، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ میں طلباء سے بالخصوص یہ کہوں گا کہ آپ کے تعلیمی مسائل کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ آپ کی خاطر آواز حق کو بلند کیا جائے۔ سو آپ جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھیں، وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے اپنے مسائل ہیں اور ہم صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تب ہی ترقی کرے گا جب ہمارے طلباء صحیح سمت میں سفر کریں گے، ہمارے طلباء ڈگری لینے کے پیچھے نہ دوڑیں گے بلکہ اس ملک اور قوم کے بارے میں سوچیں گے۔ وہ تعلیم صرف اس لیے نہیں حاصل کریں گے کہ انہیں ملازمت اور جاب مل جائے، بلکہ تعلیم اس لیے حاصل کریں گے کہ ہم اس معاشرے کے اچھے اور مثبت شہری بن سکیں، ہم دوسروں کی خدمت کر سکیں۔ جس ملک میں تعلیم جیسا مقدس پیشہ تجارت اور کاروبار بن جائے، وہاں قومیں ترقی نہیں کرتی۔ سو معزز طلباء کرام، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل آپ کے مسائل ہیں تو آپ اس پیغام کو جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں، یقیناً یہ کار خیر اور صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو تادیر ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ جی ناظرین، فی وقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ کے لیے۔